مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان جس کے اندر وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ چیلنج کرتا ہے امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی زمین آسمان بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء ماء، ہے کوئی بادلوں سے پانی برسانے والا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ درخت باغات، ہے کوئی اللہ کے سوا نکالنے والا؟ پھر آگے ایک تھپڑ بھی مارتا ہے انسان کے ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ الہ مع اللہ، پھر ایک زوردار آواز آتی ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ ہے کوئی معبود؟ بولو اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ اللہ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون، منہ سے تو کہتے ہو کہ ہاں تیرے سوا کوئی نہیں، پھر مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ کیوں جھوٹ پہ کاروبار چل رہے ہیں؟ کیوں سود پہ کاروبار چل رہے ہیں؟ کیوں شراب کے اڈے چل رہے ہیں؟ کیوں زنا کے اڈے چل رہے ہیں؟ کیوں آپس کی لڑائیوں اور نفرتوں کے بازار گرم ہے؟ باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، میاں بیوی میں لڑائی، سگے بھائیوں میں لڑائی، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، تم پھر مجھے چھوڑ کے کسی اور طرف جا رہے ہو، تو تمہارا یہی حال، تم پہ دشمن مسلط ہوں گے، کافر مسلط ہوں گے، اپنے بھی تمہیں مارنے والے ہوں گے اور غیر بھی مارنے والے ہوں گے۔ یہ قرآن کا یہ ذہن ہے کہ سب کچھ اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، اور کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین پہ تم آرام سے بیٹھے ہو، کس نے تمہیں یہ دی ہے؟ زمین تو 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور گھومنے کی وجہ سے وہ ایسے ایسے کپ کپاتے ہوئے کب یوں جاتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، پھر کانپتی ہوئی یوں آتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے۔ اس کی وجہ سے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ زمین کو سیدھا کر دے تو پوری دنیا میں ایک ہی موسم ہو جائے گا۔ تو یہ اس زمین کو یوں ہلانا، پھر یوں ہلانا، پھر 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ چلانا، سال کے 365 دن بنانا، یہ امن جعل الارض قرارا، کس نے یہ زمین تمہیں 24,000 کلومیٹر کی سواری پر بیٹھ کے گھر بنا سکتے ہو؟ یہ تمہاری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑ رہی ہے، اور تم ہم سب، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجعل خلالها انہارا، دریا کون بہاتا ہے؟ یہ راوی، یہ ستلج، یہ پنجاب، یہ بیاس، یہ سندھ، یہ جہلم، یہ نیلم، یہ کون بہاتا ہے؟ وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی، اور یہ پہاڑ کون گاڑتا ہے؟ الہ مع اللہ، پھر اللہ کہتا بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بولو ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل اکثرهم لا يعلمون، پھر تم میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں میں یاد کوئی نہیں۔ وہ جی پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسے کے بغیر عزت نہیں، پیسے کے بغیر روٹی نہیں، پیسے کے بغیر رشتے نہیں ہوتے، پیسے کے بغیر رشتے نہیں ملتے۔ یہ بھی بھلا بات کرنے کی ہے جو کہتا ہو لا الہ الا اللہ، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ تو میرے عزیزو نوجوان بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ پہلا درس ہے۔ یہ جتنا میں 1 گھنٹہ بولا ہوں، یہ اس لا الہ الا اللہ کو بولا ہوں کہ یہ دلوں میں اتارو کہ سب کچھ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ایک تنکا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں۔
یہ کپڑا پتہ نہیں کس مل میں بنا، اب میرے قبضے میں آ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا میرا اللہ نہیں ہے، وہ ایک تنکے سے لے کر جبریل تک اس کے مٹھی میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ افریقہ جانا ہوا نا چلے کے لیے، تو جنگلوں میں سے گزر ہوا تو اس وقت یہ آیت مجھے یاد آئی، یا اللہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، یہاں تو جنگل ہیں ہی کوئی نہیں، جنگل تو وہاں ہے، دیکھ کے ہیبت آتی ہے۔ اچھا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں کہ یہ دیکھو ایک پتا بھی گر رہا ہے، وہ اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی اندر نہیں جاتی، تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں جو دانے چھپے ہوئے ہیں، ولا رطب ولا یابس، خشک تر، الا فی کتاب مبین، سب تیرے رب کی کتاب میں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لہٰذا کیا کرنا ہے؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی سارے اس کے سامنے نہیں جھکتے، حکمرانوں کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کو اندر سے گالیاں دیتے ہیں، باہر سر سر کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان سے میں ملنے والا ہے۔ اگر یہی ذہن اوپر چلا جائے کہ نہیں سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ساری زندگی کی ترتیب بدل جائے، جھوٹ نکل جائے گا، سچ آ جائے گا، زنا نکل جائے گا، نکاح آ جائے گا، شراب نکل جائے گی، شربت آ جائے گا، حرام نکل جائے گا، حلال آ جائے گا، ظلم نکل جائے گا، انصاف آ جائے گا، نفرت نکل جائے گی، محبت آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سب کچھ ہے۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، وہ کبھی مجھے پکارو تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ تے چٹ بٹ میں ان 2 نفل پڑھا تو میں ہر شے میرے اگو آ جاوے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون کو تباہ کر، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، یا اللہ فرعون کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، لیکن اس دعا کے مانگنے کے بعد اور اللہ کے یہ کہنے کے بعد کہ میں نے قبول کر لی ہے، کتنے عرصے بعد فرعون غرق ہوا؟ 25 سال۔ 25 سال کے بعد جا کے فرعون غرق ہوا۔ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، مانگو گے تو دے گا۔ من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، اوئے ہوئے ہوئے، کون یہ بک رہا ہے کہ میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں؟ من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح لہ، کون یہ میرے اوپر بہتان باندھ رہا ہے کہ میں نے دروازے پہ دستک دی اللہ نے کھولا نہیں؟ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی، او میرا بندہ میں تو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں اندھیرے میں اجالے میں تجھے چھپا لیتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا ہوں، پھر بھی تو بے غیرت بن کے میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، جوان بیٹھے ہو، اللہ کو دوست بناؤ۔ یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا،
ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس سارے کا ترجمہ ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہ تو ریت کے سراب کی طرح ہے۔ ہمارے علاقے میں ریت ہے نہیں نا، عربوں کو یہ آیت بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ سارا ریت ہی ریت ہے، کہ ریت میں جاؤ، میرا چونکہ دنیا میں سفر ہوا، میں نے کئی صحرا دیکھے، تو صحرا میں دوپہر کے وقت ایسے لگتا ہے جیسے پانی پانی ہے، پانی پانی ہے، دور تک پانی ہے، اور ریت کے جو ذرے چمکتے ہیں وہ پانی کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو کہتا ہوں پانی پانی، دوسرا کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، کیا تو مجھے روکتا ہے نا، حسد ہے تجھے، مجھے پانی سے روکتا ہے، اسے کہ جا اپنی جھک مار لے۔ وہ جوں آگے جاتا ہے پیاس بھی بڑھتی جاتی ہے، پانی بھی آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ کبحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نور فما لہ من نور۔ اندھیری رات ہے، اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں، اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ دیکھو تو نظر نہیں آتا۔ تو اس کے پیچھے آخرت اور اللہ کو ناراض نہ کرو۔ الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر۔ اب حدیث پہ آ گیا ہوں، پہلے قرآن پہ آیا تھا، اب حدیث۔ میرا نبی کہتا ہے سنو دھیان سے، دنیا گری پڑی چیز ہے، برے بھی کھاتے ہیں اچھے بھی کھاتے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کے حکمران اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے ان کو حکومت دی ہوئی ہے۔ ایک ہی دفعہ سارا تیل کڈے گا اناندہ چنگی طرح مروڑ کے۔ الا وان الآخرۃ اجل صادق، الا ایک سائرن ہے، سنو سنو، آخرت سچا وعدہ ہے، یقضی فیہا ملک قادر عادل یحق الحق ویبطل الباطل۔ اور آخرت اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس میں حق اور عادل ذات فیصلہ کرے گی، حق کو حق کر کے ظاہر کرے گا، باطل کو باطل کر کے ظاہر کرے گا۔ الا، اس ایک حدیث میں جتنا الا ہے مجھے نہیں یاد کہ کسی حدیث اور میں اتنا آیا ہو۔ الا الا الا، یہ سائرن کی آواز ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو خطرے کا سائرن بجتا ہے نا، یہ الا خطرے کا سائرن ہے۔ الا ہے الا وان الدنیا عرض حاضر الا وان الآخرۃ اجل صادق الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ۔ سنو، ساری بھلائیاں جنت میں ہیں۔ الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار۔ سنو سنو، ساری بربادیاں جہنم میں ہیں۔ الا، عجب حدیث ہے یہ، سبحان اللہ۔ الا سائرن، سنو، فعملو، عمل میں لگ جاؤ، عمل میں لگ جاؤ۔
اللہ آپ پہ، یہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بش کے سی. میں تو دیہاتی آدمی ہوں، ہم ہمارے جٹ و نوکر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور نماز پڑھی کر اور میاں صاحب اللہ آپ پہ بش کے سی. ہمارا ایک ملازم تھا، وہ تھا مہاجر، تو میں اس کو کہتا چاچا فتح محمد اس کا نام تھا، او چاچا فتح او نماز پڑھی کر، او میاں صاحب بخشو تا بخشو نہیں تا گاہاں تا تک دو. میں کہا تیرا بیڑا بڈھے تینوں پتہ بھی ہے گاہاں تا تک دو کی ہے. اور الحمدللہ میں نے اتنی اس کی منتیں کی کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر. دیکھو عمل کا بھی تکبر ہوتا ہے، کہیں عمل کر کے تکبر میں نہ آ جانا، ڈرتے رہنا. یہ سال والے ساتھی ہیں، یہ 7 مہینے والے ساتھی ہیں، یہ مولانا صاحب نے سال لگایا ہے، ان کے اتنے بیرون ملک سفر ہوئے ہیں، یہ تبلیغ میں بھی یہ ایک ڈگری بن گئی ہے. یہ ساری ڈگریاں دھوکے کی چیز ہیں. اللہ راضی ہوا اور اس کی رضا پہ موت آئی تو اب موت ہے. وانتم من اللہ علی حذر. ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا. رحیم ذات ہے، انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا، لیکن کچھ حیا ہمارے اندر بھی تو ہونی چاہیے. اس نے آنکھ دی کہ حلال دیکھو، یہ نہیں کہا کہ اس سے حرام دیکھو. اور کبھی آنکھ میں کوئی تیر نہیں لگا کہ تو حرام دیکھتا ہے. سارا دن آنکھیں زنا کرتی ہیں، وہ پردے ڈالتا ہے. اللہ نے سننے کے لیے فون، ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، دوسری آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، 26 کروڑ بلب. میں کہتا ہوں ویسے اس کا نام ہے آئی ریسیپٹر، تو وہ آئی ریسیپٹر ایک اصطلاحی لفظ ہے، انگلش کا ہے تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں بلب. 26 کروڑ بلب اللہ نے لگائے ہیں اور ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبل سے جوڑا ہے. کتنی بھائی بولو؟ 13 لاکھ کیبل کو گزارنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ 13 لاکھ کیبل ہوں تو ان کو گزارنے کے لیے یہ مسجد بھی کافی نہیں ہے، چھوٹی ہے. اور میرا اللہ کیا کرتا ہے، ان 13 لاکھ کیبل کو 1.4 ملی میٹر سے گزارتا ہے، سینٹی میٹر بھی نہیں، 1.4 ملی میٹر سے 13 لاکھ کیبل کو گزار کر دماغ میں پہنچاتا ہے. میں سپارکنگ نہیں ہوتی، وہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہے. اگر ہم نے آپس میں ٹکراؤ شروع ہو جائے تو تجھے مینوں پٹھے نظر آؤ، میں تمہیں پٹھا نظر آؤں. یہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی آن ہے. اس نے کان دی 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، یعنی 1 لاکھ پردے ادھر ہیں، 1 لاکھ پردے ادھر ہیں. سارا دن غلط سنتے ہیں. اللہ نے کبھی کانوں کو نہیں پھاڑا، ریمائنڈر دے دیا ہے کہ یاد کر یہ 2 لاکھ ٹیلی فون لگے ہوئے ہوں تو کتنا بل آئے گا. ہر پردہ ایک فون ہے، ہر پردہ ایک فون ہے. اور اللہ اس کو کیسے، یہ زبان بول رہی ہے، کیوں بول رہی ہے؟ زرافے کی اتنی لمبی زبان ہے، وہ تو نہیں بولتی، اے کیوں بول رہی ہے؟ 1.5 انچ کی زبان ہے. اس میں ذائقہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ نمکین ہے، یہ پھیکا ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا، یہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ سوچو تو صحیح اللہ کی قدرت کو. اسی جو کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، وہ تمہارے اندر بھی دکھاؤں. اور 32 دانتوں میں زبان ہے اور کٹنے نہیں دیتا. کیا کمال ہے، کتنے قریب سے دانت گزر رہے ہیں. کبھی کبھی اپنی قدرت یاد کرانے کے لیے دانتوں میں زبان آ جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے ہائے، وہ سارے کھانے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ دانتوں کو قابو نہ کرے اور زبان کو قابو نہ کرے تو ہم تو اپنے دانتوں سے لہو لہان ہو جائیں.
سبحان اللہ، کیا قربان. یہ ٹپ ہے، اس میں نمکین ذائقے کو چکھنے کی ہے صلاحیت، درمیان میں میٹھے کو چکھنے کی صلاحیت ہے، سب سے آخر میں کڑوے کو چکھنے کی صلاحیت ہے. یہاں کڑوی گولی لگاؤ نہیں پتہ چلے گا. تو ہم لوگ یہ ڈاکٹروں کی گولیاں ساری کوڑیاں ہی ہوندیاں، نسخے بھی کوڑے ہوندے نے، ایڈے فیساں. تو وہ لوگ گولی کو ادھر رکھتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں، وہیں تو کڑوے چکھنے کا ذائقہ ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے. تو ایک دم سارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. آگے رکھ کے پانی سے نکلو محسوس نہیں ہوگا، جو یہاں رکھو گے تو فوراً ہی کڑوا ہو جائے گا. کیا اس کے نظام. کھانا چکھنا ہوتا ہے عورتوں نے تو نمک چکھنا ہوتا ہے، مرچ چکھنی ہوتی ہے، تو یہاں تھوڑا سا ایسے. اگر وہ یہ چکھنے کا ذائقہ اللہ تعالیٰ آخر میں لگا تھا تو پکاون والی تو سارا شورا پی جاندی. یہاں رکھا، یہاں. سبحان اللہ، میں کیا کیا بیان کروں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے. ایک سودا کر لو، ایک سودا. عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. میرا بندہ، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. ایک تو چاہتا ہے، ایک میں چاہتا ہوں. جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر ہو جاتا ہے. تو ایک کام کر لو. یہ زندگی، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، پتہ لگتا ہے کل پرسوں بنٹیاں کھیل رہے، اخروٹ کھیل رہے. ہمارے بچپن کے یہ موبائل تو ہوتے نہیں تھے اور نہ یہ کرکٹ ہوتی تھی، تو ہم وہ اخروٹ کھیلتے تھے اور بنٹیاں کھیلتے تھے. مجھے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے. میں 70 سال گزارے بیٹھا ہوں. بے وفا زندگی. اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. میں نے بہت دنیا کی بے رغبتی بیان کی ہے، لیکن جب سے عاصم فوت ہوا ہے مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ دنیا فانی ہے. اس سے پہلے صرف میرے بول ہوتے تھے کہ دنیا فانی ہے، لیکن میرے اندر پہ چوٹ نہیں لگتی. جب سے وہ رخصت ہوا ہے کیونکہ میرے خود بخود آنسو آ گئے اور مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ دنیا فانی ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہاں جو کچھ پاتے ہو وہ بھی کھو دیتے ہو. یہ زندگی میں اللہ لے لیتا ہے، یہ موت پہ تو سب کا. اور اولاد تو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. اور میرے بچوں میں جو سب سے خوبصورت اور ذہین اور فرما بردار تھا، اللہ نے کہا تو آ جا. یہ کچھ نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے ایک ڈیل کرو میرے ساتھ. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. یہ جو فیصل آباد کی زندگی ہے اس میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں. کان بند کر لو. لوگوں کی بک پگ ہے، بک بک ہے، بکواس ہے، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں لوگ آج. کان بند کر لو. ان سلمت لی فی ما ارید. جو میں کہتا ہوں وہ کر دو. اور یہ کیا کر رہا ہو؟ کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے. اور لوگ ہی اکھڑ گئے، لوگاں تو میں ٹھیکہ چاہے. میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. دلیر ہو جاؤ. اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کرو. مگر میں اللہ کی مان رہا ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ. تو پھر کیا ہوگا؟ ان سلمت لی فی ما ارید. چند دنوں کی بات ہے، چند صبح چند شام میں. وہ کر دے جو میں کہتا ہوں. نقصان ہو کوئی پرواہ نہیں. اللہ
نفع ہو شکر ہے اللہ، تکلیف آئے شکر ہے اللہ، کربلا یاد کرو، میرے نبی کے نواسوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ذبح ہونا یاد کرو۔ بدبختوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اتنی بڑی شخصیت، جب آپ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس نے ایسے چھڑی ماری، ہونٹوں پہ، اور کہنے لگا مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت چہرہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو ایسے چھڑی ماری۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابیاں کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہا کہ ابن زیاد یہاں یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ وہ خبیث کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا ہے اور صحابہ کا بچہ کھچا، تو بھوسا ہے، تیرا بڑھاپا نہ ہوتا تو تجھے بھی آگے پہنچا دیتا۔ کفی تو کفی ما ترید، کربلائیں اسی لیے آئیں، میرے نبی پہ جتنے دکھ آئے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لیا جائے، ایک جنگل میں میں گیا ہوں، حضرت آمنہ علیہ السلام کی قبر، میں نے دیکھا ہے کالے پہاڑ، 2000 میں گیا تھا، بھائی عتیق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے، تو 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا؟ اور 6 سال کے بچے کی ماں کو اٹھا لیا۔ وہ بچہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کون ہے بچہ؟ قرآن کس طرح بول رہا ہے؟ شاہدا ومبشرا ونذیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے کسی کو اپنی صفات میں سے کچھ نہیں دیا، میرے نبی کو اپنی صفات میں سے 2 نام دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، اور اللہ میرے نبی کے بارے میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والضحیٰ، امام راضی کا ترجمہ، عام ترجمہ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، گہری رات کی قسم۔ امام راضی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، بہت بڑی تفسیر۔ انہوں نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں، گھنیری زلفوں کی قسم۔ اگلے مضمون سے یہ بہت اچھی طرح جوڑ کرتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ آپ کو چھوڑ سکتا ہے کبھی؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ ہوا، یہ صورت کب آئی؟ جب 18 دن وحی نہیں آئی اور قریش نے کہنا شروع کر دیا ودعہ ربہ وقلا، اس کا جو رب ہے نا اس پہ ناراض ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہے؟ تو اپنوں کی بات جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ لگتی ہے۔ حسین بن منصور حلاج کو جب لے جا رہے تھے پھانسی پر چڑھانے کے لیے تو سارے ان کو پتھر بھی مار رہے تھے، تو ابوبکر شبلی بھی تھے، انہوں نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو وہ اتنے پتھر کھا کے چپ جا رہے تھے۔ جب وہ کنکر لگا تو کہنے لگے ہائے، تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑ رہے ہیں تو بولا نہیں، یہ اتنی سی چھوٹی سی پتھری تجھے لگی ہے، تیری ہائے نکل گئی۔
کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ مجھے جانتا ہے، اس لیے اس کی پتھری بھی پتھر ہے۔ حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ اب جبریل کو بھاگنا پڑا۔ جب آپ کسی مسئلے میں جلدی چاہتے ہوں تو آپ کا لہجہ نارمل نہیں ہوتا، آپ کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ ارے بھائی میں یوں کہہ رہا تھا، میں ایسے کہہ رہا تھا، تم نے یہ کرنا تھا، ہم نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، لہجہ بدل جاتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہاں جو لہجہ ہے، قرآن میں لہجے ہیں جو میں نے کہیں پڑھے نہیں، بدوؤں کی صحبت سے سمجھ میں آئے ہیں۔ اہل زبان سے جو زبان سمجھ میں آتی ہے وہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت جبریل کو بھاگنا پڑا اور آتے ہی کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی وجدک ضالا فہدی وجدک عائلا فأغنی۔ یہ لہجہ ہے جبریل کا اس صورت میں جلدی میں اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا رب بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ جلدی میں سنا دی، ایک ہی سانس میں سنا دیا سارا۔ آپ کے روشن چہرے کی قسم، اتنے فضائل والی ہستی 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لی جنگل ویرانے میں۔ اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنی، اچھا یہ تو وہ لگا ہوا ہے کپڑا، یہ جو اوپر چھت ہے اتنا اونچا پہاڑ ہے۔ تو حضرت ام ایمن نے پتھر جوڑ کے ان کو اس میں چھپا دیا، اور میرے نبی 6 سال کی عمر میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں، وہ پہلی موت دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ماں کی موت، کبھی موت دیکھی بھی نہیں۔ تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں۔ ام ایمن ان کو لے کے نیچے اترتی ہیں، اونٹنی کی طرف بڑھتی ہیں تو ایک دم ہاتھ چھڑا کے واپس بھاگتے ہیں، وہ پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو ام ایمن تھوڑا عمر میں زیادہ تھیں تو ان میں وہ تیزی نہیں تھی، تو وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اب ماں کی قبر سے ایسے لپٹے ہوئے تھے، ایسے پتھروں پہ سر رکھا ہو، اور کہہ رہے تھے ماں جی ترکتنی وحیدا، مجھے آپ نے اکیلا چھوڑ دیا، اب میں کس کے پاس رہوں گا، کس کے سہارے جیوں گا، کون سی گود میں سر رکھوں گا۔ پہاڑ بھی رو رہے تھے ابواب۔ تو ام ایمن نے اٹھایا، اٹھو بیٹا، ہاتھ چھڑا لی، مجھے چھوڑ دو، میں نے ماں کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کھینچا، وہ بچے تھے، وہ بڑی عورت تھی، ان کو گھسیٹتے ہوئے میں چونکہ وہاں گیا ہوں تو میرے سامنے وہ سارے پہاڑ آ جاتے ہیں، اس لیے میرے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ میں 25 سال سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، لیکن ہر دفعہ میرے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ ایک طرف میں نبی کی بلندی دیکھتا ہوں، ایک طرف ان پر آیا ہوا حال بے بسی دیکھتا ہوں، حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ کیا بے نیاز اللہ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے۔ جن کی اللہ نے چہرے کی قسم کھائی والضحیٰ، زلفوں کی قسم کھائی واللیل اذا سجا، جن کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، جن کی رسالت پہ قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے بول کی قسم کھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے وجود کو ذکر کیا
آنکھوں کو ذکر کیا، ما ذاق البصر وما طغى، ہاتھوں کو ذکر کیا، لا تجعل یدک مغلولۃ، گردن کا ذکر کیا، الی عنقک، ہاتھ اور گردن کا ذکر کیا، سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، دل کا ذکر کیا، علی قلبک، زبان کا ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک، کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، سبحان اللہ۔ پورے جسم کے ایک ایک پارٹ کو الگ بیان کر کے پھر اس کو ایک وجود میں ڈھالا، پھر اس کی قسم کھائی، لعمرک، میرے محبوب آپ کی جان کی قسم، کسی نبی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی۔ یوں نہیں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اپنے حبیب سے کہا، ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو راضی کروں گا میرے محبوب۔ اتنے اونچے مقام والی ہستی، آپ نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، پھر عربوں کی چھانٹی کی اور مضر کو الگ کیا، ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر مضر کی چھانٹی کی اور قریش کو الگ کیا، ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی، ہاشم کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر ہاشم کی چھانٹی کی اور مجھے چنا، ثم تخیر ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا، پھر اللہ نے مجھے چنا، میں ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے افضل ہوں، سب سے ازکیٰ ہوں، سب سے اطہر ہوں، سب سے عالی نسب ہوں۔ کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، صرف میرے نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ سلام ہے اس ہستی کو۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید، جو میں چاہتا ہوں وہ کر دو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ مجھے محمدی بن کے دکھا دو، اندر سے بھی باہر سے بھی محمدی۔ میں نے ایک کو حبیب بنایا ہے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت ایک جگہ گڑی ہوئی ہو، آگے نہ بڑھے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت شروع تو ہو، ختم کسی جگہ بھی نہ ہو، اسے حبیب کہتے ہیں۔ تو میرے نبی اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، اس کی نقل اتار کے آ جاؤ۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے ہیں؟ بولو جی مجھے پڑھنے شوق تو تھا نہیں، باپ کا ڈنڈا تھا تجھے ڈاکٹر بنانا ہے، تو اللہ نے ذہن اچھا دیا تھا، میں بالکل نہیں پڑھتا تھا، میں صرف فلمی رسالے پڑھتا تھا، اور دوسرے لڑکے اپنا کتابی کورس پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے مجھے
پاس ہر جگہ ہو جاتا تھا. جس دن پیپر ہوتا تھا اس دن ایک دن پہلے نماز شروع کر دیتا. اور کیمسٹری کا پیپر ہے کتابات میں، یا اللہ میں سارا سال کوئی نہیں پڑھیا، میں نے اس کتاب جو کچھ نہیں آمدہ، مہربانی کر کل جڑا سوال آنا ہے وہ میں نے کٹ کے بکھا دوں گا. تو بسم اللہ یہ تسی نہ کرے جی، میری اللہ نے بھا دیتی. تو یہ کام میں کوئی 20-25 دفعہ کرتا ہر پیپر کے ساتھ، کبھی فیل نہیں ہوا. اللہ نے اچھے نمبروں میں پاس کیا. پڑھنے کی طاقت تو پھر لگائی جب اللہ نے دین میں لگایا. لڑکے کتابوں کا تکرار کرتے تھے، کبھی وہ بھی نہیں کرتے تھے، میں کتابیں یاد کرتا تھا. حفظ پوری کتاب کا حافظ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حافظہ اچھا دیا تھا. پھر وہ طاقت ادھر لگی. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے محمدی بن کے دکھا دو، ظاہر بھی باطن. پاکستانی پولیس کا بندہ ہندوستانی پولیس کی وردی پہن کے آ جائے تو اس کی سیوا ہوگی یا ٹھکائی ہوگی؟ تو اللہ کہتا میرے نبی چونکہ آپ کی ہر ادا محفوظ ہے. حیران میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے. کمال، اتنی چھوٹی بات. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ روشن ہو جاتی تھی. جب کسی پہ ناراض ہوتے تو وہ شاؤٹ نہیں کرتے تھے، ڈانٹتے ڈپٹ کوئی نہیں ہوتی تھی. بس اس کو دیکھا ابو ہریرہ آ رہا ہے، آپ اس پہ ناراض ہیں، بس یوں منہ پھیر لیتے تھے. بس اتنا. یہ آپ کی ناراضگی کا ایکسٹریم تھا. وہ پتہ چل جاتا صحابی کو بھی آپ ناراض ہیں، وہ آ کے پاؤں شاؤں پکڑ لیتا، آپ خوش ہو جاتے، فوراً معاف فرما دیتا. تو آپ کی ناراضگی ادھر انس آ رہے ہیں، آپ کو کچھ رنج ہے تو بس ایسے منہ کر لیتے. اتنی سی ہے. سبحان. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کرتے، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے، چونکہ انگلی اٹھانا ایک محاورہ ہے جو عیب ہے، تو ایسے کر کے بلاتے تھے. یہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیز. پوری زندگی میرے نبی کی محفوظ ہے، جس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے. کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک معجزہ ہے. جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے جسم سے گندگی کا ایک قطرہ باہر نہیں نکلا. کیا عجیب بات ہے. کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے کہ وہ 9 مہینے کی جو رکی ہوتی ہے غلازت وہ کیوں نہیں نکلی؟ ایک ڈاٹ نہیں نکلا. اور بچے پر سارا کچھ لگا ہوتا ہے، پھر اس کو نرسیں دھوتی ہیں. آپ کا جسم پاک، پوتر، نورانی، چمکتا ہوا. اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی. جب آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن کی والدہ ہیں، بعد میں کلمہ پڑھا. جب ناف دیکھی تو وہ کٹی ہوئی تھی. ناف کو باہر کاٹتے ہیں نا، وہ کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے. ختنہ دیکھا تو ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر آئے تھے، باہر ختنہ نہیں ہوا. یہ 2-3 چیزیں عجب تماشا نظر آ رہا تھا. یہ بچہ آتا ہے کمرے میں خوشبو پھیلتی ہے، گندگی کا ایک ذرہ نیچے نہیں آتا، نہ بدن پر نہ زمین پر. یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ناف اندر سے کٹی ہوئی ہے، ختنہ اندر ہوا ہے. تو اسی حیرت میں تھی. انہوں نے آ کر آپ کو پہلو میں لٹایا حضرت آمنہ کی. اب یہ بچہ ہے، اس سارے پروسیس میں ممکن ہے 20-25 منٹ لگ گئے ہوں، آدھا گھنٹہ لگ گیا ہو. تو جب آپ کو انہوں نے چھوڑا اور پیچھے ہوئی تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی جیسے بڑے بدلتے ہیں، اور اس طرح سجدہ کیا. ایسے نہیں کہ الٹے ہو گئے، ایسے
بچہ الٹا ہو جاتا ہے نا، ایسے نہیں، یہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کے اندر احساس بیدار ہو۔ اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دونوں ڈر گئیں، اور اس کے بعد اسی سجدے سے آپ نے دونوں ہاتھوں پر زور دے کے ایسے اپنے سینے کو اٹھایا، ایسے، اور پھر اس ہاتھ کو پر پریشر ڈال کے سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور یوں شہادت کی انگلی اٹھائی ایسے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا کے محل میرے سامنے آ گئے، ایران کے، روم کے، فارس کے، حیرہ کے، یمن کے، سارے محل آ گئے۔ یوں انگلی اٹھائی اور اس کے بعد ایسے گرے، اور وہی معصوم بچہ سجدہ جیسے کوئی جوان آدمی کرتا ہے، اور پورے ہاتھوں سے سینہ اٹھائے جیسے کوئی جوان کرتا ہے، انگلی اٹھائی، کیا اعلان کیا سجدہ کر کے؟ اپنی امت کو پیغام دیا، نماز لے کر آؤں گا، تمہارا پہلا کام ہوگا نماز نہ چھوڑنا۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ گئے۔ مشکل سے 15-20 فیصد نماز پڑھتے ہیں، باقی پیدل 30-40% جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ عید کے نمازی ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت لاکھوں لوگ ہیں عید بھی نہیں پڑھتے۔ اور میرے نبی نے آتے ہی معجزہ دکھایا اللہ کی طرف سے، سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا، جاتے ہوئے نماز کا پیغام دیا۔ میرے نبی کی زندگی میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ تو اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے نوجوانوں کا، میری ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست ہے آج کے بعد کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اگر کبھی قضا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، سونے سے پہلے قضا کر کے پڑھ لینا، معاف ہو جائے۔ وہ قضا صرف فرض کی ہوتی ہے، تو جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو رات سونے سے پہلے پڑھ لو، رات کو نہیں یاد رہا تو اگلے دن پڑھ لو، تو وہ حاضری لکھی جائے گی۔ نماز، میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، پیار محبت کی، ہنسی مذاق کی، جو ہی بلال کی اذان آتی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور اس طرح ہو جاتے تھے جیسے مجھے پہچانتی نہیں ہے، اور فوراً اٹھ کے اگر وضو نہیں ہے تو وضو فرماتے، اور وضو ہے تو اٹھ کے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ تو میرے عزیزو، نوجوانوں ہو، نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑنا، اور نماز کو اچھی طرح پڑھو، دھیان سے، توجہ سے، دل لگا کے، نماز نہ چھوٹے۔ دوسری بات ہے زندگی میں ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے رکھو، کسی سے بد اخلاقی مت کرو، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ ان 4 کاموں میں پورا دین موجود۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دیانتداری سے کام کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ میرا نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس سے آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، میں نے مختصر بتا دیا، جو میں کہتا ہوں کر دو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمدی بن کے دکھا دو۔ پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو تو چاہے گا وہ سب ہو جائے، سب ہو جائے گا۔
مرنا نہیں چاہتے موت آتی ہے، بڑھاپا نہیں چاہتے بڑھاپا بھی آتا ہے، فقر نہیں چاہتے تنگی آ جاتی ہے، بیماری نہیں چاہتے بیماری آتی ہے۔ یہ چار بڑی انسان کی تمنائیں ہیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ جو ہی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دو چشمے جاری ہوں گے، تو ایک چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے خوبصورت ہو جائیں گے، کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے۔ اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں نا، اور کام کوئی رہ نہیں گیا، عورتیں طرح روا رہے ہیں اپنا۔ وہ جنت کا انتظار کرو انشاءاللہ۔ ایک سے وضو کریں گے، چہرے پر اللہ کا نور آ جائے گا، اب کبھی یہ اس پر بڑھاپے کا اثر نظر نہیں آئے گا کروڑوں سال کے بعد۔ دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ، غصہ، حسد ختم۔ پیٹ میں پانی جائے گا تو پیٹ کا پخانہ پیشاب ختم۔ اب ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کے بعد بھی کبھی نہ پیشاب نہ پخانہ۔ ہماری جماعت میں ایک ساتھی تھے مار ولی محمد، ان کے گوڑے کام نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے۔ جب یہ زمیندارہ جماعت بنی تھی تو اس میں اور ہم کچھ لوگ تھے، ہر مہینے 15 دن دیتے تھے۔ تو ان کے لیے پھر شروع زمانے میں کوئی استقبال نہیں تھا، ہم ہی دھکے کھاتے پھرتے ہیں خار امیر، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے کموڈ تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ہم چشتیاں میں تھے تو بڑی مشکل سے ایک کمرہ ملا جس میں کموڈ تھا۔ تو وہ مار صاحب میاں محمود بودلہ تھے، ہمارے بڑے پیارے ساتھی، یہ بھی پچھلے مہینے فوت ہوئے۔ ان سے کہنے لگے، وہ بودلہ، وہ ٹھیٹ جانگلی بولتے تھے، کہ جی وہ میں نے اندر لے جا۔ وہ جو تھا نا ٹوائلٹ، وہ اس کا فرش اونچا تھا ذرا، وہ چڑھ نہیں سکتے تھے، کمرے کے فرش سے اس کا فرش اونچا تھا، تو اس نے ان کو سہارا دیا، اندر لے گئے۔ جب باہر آئے تو ایسے چادر باندھے تھے، شلوار نہیں، ایسے اپنی چادر اوپر کر کے نہیں، ایسے کھڑے ہوئے۔ مجھے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی، میں کہا جی، اے اللہ تعالیٰ میں نے جنت سے ہگن موترن دی چھٹی دے دے، میں نے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو دوسرے سے پانی پئیں گے اور ان کے اندر چند تبدیلیاں آئیں گی۔ اجرد، جردن، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، پورے بدن سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال ہوں گے، یہ بھووں کے بال ہوں گے، پلکوں کے بال ہوں گے اور ہلکی مونچھیں ہوں گی، باقی سارا بدن شیشے کی طرح۔ جنہوں نے دنیا میں داڑھی رکھی ہے ان کی تو پکی غائب ہو جائے گی، جنہوں نے کوئی نہیں رکھی، جنہوں نے اللہ کا ہون رکھو تو بڑے اوکھے ہوں گے، ایسے ہی رکھ لو۔ دوسری صفت، امرد، معصوم 15-16 سالہ شکل جو ہوتی ہے بچے کی، وہ چہرہ ہو جائے، داڑھی نہیں ہو، خوبصورت چہرہ، جعاد، بال گھنگریالے، مکحلین، آنکھوں میں سرما، اور قد کتنا 125 فٹ، اور آنکھوں کی پلکیں لمبی۔ جنت کی عورت کی پلکوں کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، گدھ کے پر لمبے ہوتے ہیں اور عقاب کے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن طاقت میں عقاب بہت زیادہ ہے، گدھ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ تو میں نے کینیا جماعت میں گئے تھے تو میں نے ان سے کہا، یار ہمیں جنگل دکھاؤ، لوگ دیکھنے آتے ہیں، ہم تو جماعت میں آئے ہیں، لے جاؤ ہمیں۔
تو ہم گئے جنگل میں، ایک رات گزاری، وہاں بڑے بڑے ہوٹل ہیں، اس میں ہم نے وہاں رات گزاری۔ تو میں صبح ہم نکلے تو ایک طرف گدھ مردار کھا رہا تھا اور ساتھ ہی عقاب تھا، وہ تازہ کھا رہا تھا۔ تو وہ فریب خرد شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ کرگس کہتے ہیں گدھ کو، یہاں تک اس کے ہوتے ہیں پر۔ تو جنت کی عورت کی پلکیں اتنی لمبی ہوں گی جتنے یہ میرے دو بازو ہیں، تو پیچھے آنکھوں کا حسن کیسا ہوگا۔ یہاں کی عورتیں وہ مصنوعی لگاتی ہیں نا ذرا لمبا کرنے کے لیے، وہ بیچاری دور سے پہچانی جاتی ہیں کہ 2 نمبر کم ہوا ہے۔ اب کہنے والے لوگ کچھ نہیں کہتے، لیکن پتہ لگ رہا ہوں بی بی ایویں اپنے آپ میں تھکا رہی ہے، سونا کی بڑھنا اور کوڑی ہو گئی، اور وہاں اللہ ان پیسے کرے۔ 5 نبیوں کی صفتیں ملیں گی۔ قامت و آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، قلب ایوب علیہ السلام جیسا صابر دل، لحن داؤد علیہ السلام جیسی شیریں زبان، مٹھاس لہجہ لحن۔ میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال کہ اللہ ٹائم سوئچ نکال دے گا یا آف کر دے گا تو وقت تھم جائے گا، اور جو جسم پر کائنات پہ حالات آتے ہیں ٹائم کی وجہ سے آتے ہیں، تھم جائے گا۔ اور آخر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں۔ دوبارہ سنو، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔